بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقال في موضع آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو آقا مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوان، رمضان آتے ہی کچھ خاص عبادتیں یاد آ جاتی ہیں اور کچھ خاص عبادتیں اللہ تعالیٰ نے متعین اور مقرر فرمائی ہیں۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے رمضان المبارک کی فضیلت کے عنوان پر کم و پیش قرآن و حدیث میں سے 15 باتیں پیش کی گئیں، لیکن ان 15 چیزوں میں کہیں بھی زکوٰۃ کا ذکر نہیں آیا۔ روزہ رمضان کی عبادت، اعتکاف رمضان کی عبادت، شب قدر کی تلاش میں تاقراتوں کو بیدار ہونا، شب بیداری کرنا رمضان کی عبادت، تراویح کا اہتمام کرنا رمضان کی عبادت، خیر خواہی کا مہینہ قرار دیا، صبر کا مہینہ قرار دیا، ہمدردی کا مہینہ قرار دیا گیا، غم کساری کا مہینہ قرار دیا گیا، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، دوزخ سے خلاصی کا عشرہ، ساری باتیں ہیں، لیکن زکوٰۃ کا کہیں بھی رمضان سے کوئی کنیکشن اور تعلق نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع، صرف بھارت ہی نہیں عالمی سطح پر اکثر مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ رمضان میں نکالا کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے شعبان کی بات کرتے ہوئے دوران شعبان یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رجب سے رمضان کی تیاری کرتے، اپنے مالوں کا حساب و کتاب کرتے، اور شعبان میں تمام صحابہ اپنی زکوٰۃ کی رقمیں غریب مستحقین تک پہنچا دیتے، تاکہ وہ غریب اور مستحق کمتر، مالی اعتبار سے کمزور مسلمان افراد کا رمضان بھی اچھی طرح کھا پی کر خوشگواری، وہ بھی کچھ صدقہ خیرات کر کے اپنے آخرت بنا لیں۔ اس طرح سے حضرات صحابہ نے دین پر عمل کر کے امت کو نمونہ دیا۔ لیکن ہمارا ایک رواج چل پڑا، ایک کا 70 گنا ملے گا، اس حرص میں رجب والا بھی اپنی زکوٰۃ رمضان میں دیتا ہے، شعبان والا بھی رمضان میں دیتا ہے، شوال والا بھی رمضان میں دیتا ہے۔ بہرحال
نیکیوں کی حرص کرنا بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمارے اس رمضان میں دینے کے چکر میں چاہے ایک سال کی زکوٰۃ زیادہ دینی پڑے دے دیں، کم نہ کریں ورنہ پکڑ ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ عبادتیں جانی عطا فرمائیں، کچھ عبادتیں قولی عطا فرمائیں، کچھ عبادتیں مالی عطا فرمائیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ کے حضور میں اپنی امت کی طرف سے 3 گفٹ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے۔ پہلا فرمایا التحیات للہ، دوسرا فرمایا والصلوات، تیسرا فرمایا والطیبات۔ اے اللہ میں اپنی امت کی طرف سے تیرے لیے 3 تحفے اور گفٹ لے کر آیا ہوں۔ ایک، میری امت کی ساری جانی عبادتیں تیرے لیے، تمام قولی عبادتیں و فعلی عبادتیں تیرے لیے، تمام مالی عبادتیں تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بدلے میں 3 انعامات دیے۔ بہرحال عنوان بدل جائے گا، مجھے وہ عرض نہیں کرنا ہے۔ اور ہر نماز میں ہم التحیات پڑھتے ہیں، اور اس التحیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ہماری قولی عبادتیں، ہماری فعلی عبادتیں، ہماری مالی عبادتیں باری تعالیٰ تیرے لیے ہیں۔ قولی عبادت مطلب زبان سے کی جانے والی عبادت، ذکر، تلاوت، اچھی بات کہنا، برائی سے روکنا، واعظ و نصیحت کرنا، یہ زبان سے جتنے بھلے کام اور عبادتیں کی جاتی ہیں اسے کہتے ہیں قولی عبادت۔ فعلی عبادت یعنی ورب کے ذریعے سے انسان اپنے پارٹ آف دا باڈی کے ذریعے سے جو عبادتیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ سارے انسان کی جسمانی عبادتیں ہیں، اس کو کہا جاتا ہے فعلی عبادت۔ اور تیسری مالی عبادتیں جس میں انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، گرے ہوئے کو ہاتھ سے اٹھاتے، گرے ہوئے انسانوں کو مال دے کر انہیں ترقی دلانے کی کوششیں کرتا ہے، بیمار افراد ہسپتالوں میں علاج کے لیے پڑے ہیں لیکن علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، اپنا مال لگا دیتا ہے اس کے علاج کے لیے۔ کہیں سیلاب آ گیا، زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، وہاں کی انسانیت کو رسد پہنچانے کے لیے، راحت کی چیزیں پہنچانے کے لیے اپنے مالوں کو قربان کرتے ہیں۔ اور کبھی ہنگامی اعتبار سے جس طرح آج فلسطین کے حالات ہیں، اس سے پہلے شام کے حالات تھے، اس سے پہلے عراق کے حالات، اس سے پہلے افغانستان کے حالات، اس سے پہلے لیبیا کے حالات، اس سے پہلے چیچینیا اور کوسو کے حالات تھے۔ جب ایسے حالات عالمی سطح پر درپیش آتے ہیں تو ایک ایمان والا اپنے مال کو لگا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مالی عبادتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ جسمانی عبادتیں دی جیسے نماز اور روزہ ہے، کچھ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے قولی عبادتیں دی، انسان ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ عبادتیں مالی اعتبار سے ادا کرنے کے لیے عطا فرمائی، جن میں سے صدقہ، خیرات، صدقۃ الفطر، اور سب سے اہم ترین عبادت زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ کسے پاک کرنا؟ فرمایا 2 چیزوں کو پاک کرنا ہے۔ ایک کچھ رقم نکال کر مال کو پاک کرنا ہے، جس طرح انسان کے کپڑے پر گندگی لگ جاتی ہے تو صابن کے ذریعے سے کپڑا صاف کیا جاتا ہے، ایسے ہی مال کے اندر جو کوئی گندگی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے سے اس مال کو پاک فرماتے ہیں۔ اور صوفیہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، لوگوں کے مالوں میں سے لو، صدقے کو لو، زکوٰۃ کو لو،
لے کر غریب مستحقین تک اس مال کو پہنچاؤ تاکہ وہ پاک ہو جائیں. تزکیہم تطہرہم دونوں لفظ استعمال فرمائے. تطہرہم ظاہری پاکی، تزکیہم دل کی پاکی. فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے. دنیا کے مال کی حرص جو دل میں بیٹھی ہے، اسی حرص اور دل میں موجود لالچ کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بن کر اس کی پراپرٹی ہڑپنے کی کوششیں کرتا ہے. قتل و غارت گری کی جاتی ہے، ڈکیتیاں کی جاتی ہیں، چوری کی جاتی ہے. حلال حرام کی تمیز کے بغیر آدمی روپیہ پیسہ کمانے کے لیے نکلتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر پیسے کے حرص اور لالچ اور طمع بیٹھ چکا ہے. اس کو پاک کرنا ہے تو تمہیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور یہ زکوٰۃ دینا ہے خوش دلی کے ساتھ، بزرگی کے ساتھ نہیں. کیا رے ہر سال یہ مدرسے والے آ جاتی، کیا رے ہر سال یہ ماموں منگنے آ جاتی. ایسے دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہونے میں شک رہ جاتا ہے. خوش دلی کے ساتھ دیں. جیسے میرے کپڑے پر گندگی لگ گئی، کسی نے صاف کر دیا تو میرا دل خوش ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے. بولیے بھائی، خوش کپڑے کے پاک کرنے پر دل خوش ہو رہا ہے تو دل کے پاک کرنے پر، مال کے پاک کرنے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے یا غم؟ خوش دلی کے ساتھ دو. اور جو مانگنے کے لیے آ رہا ہے یا آپ کے در کا بھکاری نہیں، اسے حقیر مت سمجھو، اسے نیچا مت سمجھو. ذمہ داری تو زکوٰۃ دینے والے کی خود پر تھی کہ وہ ڈھونڈ کر جا کر مستحق تک اپنا مال عطا کرتا. لیکن احسان مند ہونا چاہیے ہمیں ان مدارس اسلامیہ والے کا کہ یہ مدارس والے خود ہماری مسجدوں تک آتے ہیں اور آپ کو ڈھونڈ لے کر زکوٰۃ دینے کے لیے جانے کا آپ کا کام روک دیتے ہیں. چنانچہ آج ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا. امام زین العابدین رحمت اللہ کی علیہ اہل بیت میں سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد میں سے ہے. جب ان کے دروازے پر کوئی بھکاری بھیک مانگنے کے لیے آتا تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے مال کو میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی ہے. مال کس کا؟ بولتے نہیں میرا مال. یہ بھائی میرا گھر، میری گاڑی، میری جورو، میرے بچے. کب تک؟ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں. سانس بند، سیٹی بجی، ہاتھ میں موجود آپ کی واچ بھی نکال لیتی، انگوٹیاں بھی نکال لیتے ہیں، براسلیٹ چائنا ٹائٹ بیٹھ کی انگوٹھی نکلتی نہیں، سنار کو بلا کو کترا کو نکالتی. تیری انگوٹھی، تیری واچ، تیری پراپرٹی، تیرا بنگلہ، تیری بینک بیلنس، کچھ نہیں رہتا. سانسیں بند، تیرا سب کچھ ختم. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کھا لے پی لے، غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، ضرورت مندوں پر مال کو خرچ کر دے، وہ مال تمہارا ہے. کیوں؟ ہم نے آخرت میں بھیج دیا اپنے لیے. اور جو بچا کر تجوریوں میں بند رکھا، بانڈز کی شکل میں رکھے، شیئرز کی شکل میں رکھا، بینک بیلنس کی شکل میں رکھا، کرنسیوں کی شکل میں، گولڈ کی شکل میں، سلور کی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں رکھا، یہ مال تمہارا نہیں ہے. سانسیں بند ہوئی، تمہاری وارثین کے حق میں یہ ترکہ کی شکل میں چلے جاتا. ساتھ میں کیا لے کر گئے؟ ننگے آئے تھے، 7 گز کا کفن پہن کر دنیا سے جاتے تھے. تو اس لیے فرمایا امام زین العابدین، میرا مال
میرا گھر آخرت میں پہنچانے کے لیے باری تعالیٰ تو نے فقیر کی شکل میں، مدرسے کے سفیر کی شکل میں تو نے ایک سواری بھیج دی ہے۔ اب میرے مال کو میں جب اسے دوں گا تو یہ گویا کہ بینک آف آخرت میں اکٹھا ہو رہا ہے، اور جب میں مر کر تیرے دربار میں آؤں گا تو میرے صدقے کا بدلہ، خیرات کا بدلہ، زکوٰۃ کا بدلہ، یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد، مسکینوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، تنظیموں کے لیے، مدارس کے لیے جو کچھ میں نے لگایا، مساجد کے لیے میں نے جو کچھ لگائے، کنویں کھدوائے، بور ڈلوا دیے، یہ جتنے رفاہی کام میں نے انجام دیے ہیں، ان ساروں کا بدلہ آپ مجھے بینک آف آخرت کے ذریعے سے دیں گے۔ ایک ایمان والا یہ خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت پر، بغیر ثواب کے کوئی آدمی ان چیزوں کو خرچ نہیں کیا کرتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جانی عبادتیں دی، جسمانی عبادتیں دی، زبانی عبادتیں، قولی عبادتیں دی، وہیں پر مالی عبادتوں کا حکم فرمایا۔ ان تمام مالی عبادتوں میں سے ایک بڑی مالی عبادت زکوٰۃ ہے، جس کو فرض قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور نمبر 1 ہے ایمان، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی الوہیت، رب کی ربوبیت کا ایمان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ایمان جو آدمی رکھتا ہے، یہ پہلا نمبر ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا نماز کا قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر فرمایا استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کا سفر کرنا، اس نمبر پر فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یہ پلرز آف اسلام میں ایک پلر کی حیثیت، ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اب اس زکوٰۃ کو سمجھنے کے لیے ہمیں بنیادی 5 چیزوں کو سمجھنا ہے۔ کتنی چیزیں سمجھنا ہے؟ جو ذرا ریپلے روزہ لگا 5 چیزیں، خاموش رکھو تم نہ چیسا کا تو صبح کی فجر کی نماز میں پوپارا پڑیا میں، نماز میں کھڑکو، بیٹھ کو آدھا پارا پڑے تھکتا نہیں، کھڑکو پوپارا پڑے تد نہیں تھک جاتا ہے، کیا مولانا؟ سانس ہی بساتی نہیں، پڑھ ڈال کو، پھر بعد میں صبح سے جمعے تک کچھ کتابیں پڑھا، 2-3 پارے تلاوت کیا، با کو میں تقریباً آدھے گھنٹے 20 منٹ سے پنگا بجا لے کھوں، تو میں خاموشی بیٹھی سو، پوچھے تو ہوں کر کو جواب دینے ہو رہا نہیں میں کیا تم مٹکلا رکھ لیں کی روزے کی حالت میں بھی۔ کل ایک نوجوان بول لگتا حضرت روزے کی حالت میں سگریٹ پیے جو کیا کرتے کی رہے وہ بیوقوف نہیں، ہماری کالج میں پینے، میں بولیا ارے روزہ نہیں کر رہی تو کہتا نہیں پٹھے ہمیں دھواں اندر لیتی تھی باہر ہی چھوڑ ڈالتی اس کرتے۔ اسے سائنسدانا، مفتیاں، محققاں پیدا ہو رہی، ہمیں سب دال گھوٹنے کے لائق کے۔ بہرحال روزہ نہیں رکھ رہا ہے سو انہیں نہیں بولتا، روزے کے سکھا دکھا دال کو اٹک گا تو بھی وہ بولتی نا بڑے ادنا گرے تو بھی مچھاں کو مٹھی نہیں لگنا کرتے، اٹک گا تو اندر نہیں لے رہو باہر ہی چھوڑ ڈال رہو، تیرا سسرا بولے باہر چھوڑے تو روزہ رہتا ہے۔ اللہ ناس کرے بے روزے داروں کو غارت کرے، آمین بولو جی۔ ایک حدیث پر عمل ہے، آپ سوچے ہوں گے کیا رہے مفتی صاحب رمضان میں ممبر کو بیٹھ جا کو بددعا دے رہی، میں نہیں، میرے نبی بددعا دیا لے۔ پہلے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا کیا بولے، دوسرے پر رکھا تو، تیسرے پر رکھا تو، پہلی کیا ریزن تھا؟ جو آدمی رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، اور جو روزہ نہیں سو کھا لے کو پمپے ڈبالے کو پھرتا ہے اس کی مغفرت ہوتی ہے، غارت ہوتا ہے۔ جبرائیل کی بد دعا پر بھی غارت، نبی کی بد دعا پر بھی غارت، انشاءاللہ میری بد دعا سے بھی غارت ہوگا وہ بے روزے دار۔ اب میں اس کا مطلب میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھ رہا ہوں، کہاں کی ایک پوری انجن میں ایک اسکرو کی تو حیثیت ہے میری۔ بہرحال تو زکوٰۃ کی بنیادی چیزیں 5 چیزیں ہمیں سمجھنا ہے، سمجھ لیں گے زندگی بھر زکوٰۃ کا مسئلہ
بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ہمارا مسئلہ الگ ہے، ہر سال پوچھنا چاہے کیا کہتے ہو. ہماری میموری کی ویلیڈیٹی اونلی 1 ایئر. اب کیا چل رہا ہے؟ مارچ 2024 آج سے لے کر مارچ 2025 کو ہماری میموری ایکسپائر ہو جاتی ہے، پھر بولنا اگلے سال. تو بنیادی 5 چیزیں سمجھیں. پہلی چیز، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ زکوٰۃ کس پر فرض ہے. دوسری چیز، زکوٰۃ کن چیزوں کے ذریعے سے فرض ہوتی ہے، وہ چیزیں کتنی مقدار پر ہو تو فرض ہوتی ہے. تیسری چیز، کن شرطوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. چوتھی چیز، یہ زکوٰۃ کی رقم کسے پہنچانا ہے. پانچویں چیز، زکوٰۃ کے ادائیگی کا طریقہ کیا ہے. سمجھیں گے انشاءاللہ. پہلی چیز، زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے. ہمیں زکوٰۃ کتے کیا سوچتی، 3-4 بلڈنگ آ رہنا، لینڈ کروزر، فیواری، رولس رائلس، ایسی بڑی بڑی زبردست کاراں رہے تو انہیں مالدار، اس پر ہی زکوٰۃ نہیں. آگے آئے گا وہ کس پر کتنی چیزیں رہے تو دینا. پہلی چیز، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. کافر پر زکوٰۃ فرض بولو جی نہیں ہوگی. آج سپورٹ کرنا تمہیں، لگا دھکا پہنچا مکہ. وہ پودینے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہاں آواز کی بات. ہمارے آدمی بہت چالاک، میں بول تو یہ کہ میں دوسرا نکال ڈالتی، اس میں بھی روزے میں کیا بھی نہیں، ڈبل دماغ چلاتی. پہلی چیز، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. وہ نوشو کو پوچھ ڈالن دے، کیا آپ نے نکاح قبول کیا؟ ایسا جوش میں بولتا ہے، مسلمان کیا تو کہ تو آوازش نہیں. دوسری شرط زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے عاقل، عقل مند ہونا. دیوانے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. عقل والا بھی رہنا، مسلمان بھی رہنا. تیسرا فرمایا بالغ ہونا. نابالغ پر بھی زکوٰۃ فرض. یعنی بابا کروڑ پتی تھا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، باپ کا انتقال ہوگا، باپ کی ساری پراپرٹی نابالغ بچے کے حق میں آ گئی، لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نابالغ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ کلین سمجھا لیو، اسٹیپ بائی اسٹیپ بٹھا لیو. پہلی شرط مسلمان، دوسری شرط عاقل، عقل مند، دیوانہ نہیں رہنا. تیسری شرط بالغ ہونا. چوتھی شرط صاحب نصاب ہونا، یعنی نصاب سلیبس کو پہنچنا. واٹ از دا سلیبس آف زکاۃ انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. موٹی زبان میں سمجھو، شریعت کی نظر میں مالدار ہونا. صاحب نصاب کو اگر ہم موٹی زبان میں سمجھیں تو مطلب کیا بنے گا؟ شریعت کے حساب سے ہمیں مالدار قرار دیے جانا. ایسے انسان پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. خالی مرد مانیاں پوچھ روے بائک وہاں سننا لا دبا لے کو بیت کو رہتے زکوٰۃ تیچ نکالتے نہیں. نکالو تھی زکوٰۃ، میں کیا کمار ہوں. یہ جو ڈائلاگ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہندوستانی مردوں کو جزائے خیر دے. جورو کی محبت میں کی، میاں میں کی، کیسا کی، ایک تھوڑا بہت زکوٰۃ نکال دیتے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کی بھی جزا دے گا. دوسری چیز، کن چیزوں میں کتنی مقدار پر زکوٰۃ ہے. اب یہ تو معلوم ہوگا زکوٰۃ کون دینا. کوسے چیزاں پو زکوٰۃ دینا. پین پو زکوٰۃ، مائک پو زکوٰۃ، ایئر کولر پو زکوٰۃ. کوسچنس آ سکتے نہیں بہت ساری چیزیں. تو اب فرمایا سونا، چاندی، یاد رہتا ہے، سونا، چاندی،
सामानी तिजारत, इन्वेस्टमेंट। बिजनेस को क्या करते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट करते। तीसरी चीज, चौथी चीज पैदावार, गाँवों में, खेता में, बागा में पिकाती नहीं पैदावार, गल्ला, अनाज। पांचवी चीज जानवरों में, सिटिया में जानवर भी नहीं रहे तो अम्मा 2 गायें रह गए तो फुल, वो भी मुश्किल। आदमियां कुछ रहने जगह नहीं, गायें कहाँ रख लेती, ठीक है। और शहरों में पैदावार भी नहीं होती तो 3 चीजें रहती, सोना, चांदी, इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट ज्यादातर कैश की शक्ल में रहता है, बॉन्ड्स की शक्ल में, चेक की शक्ल में, डीडी की शक्ल में, कॉइन्स की शक्ल में, डॉलर्स की शक्ल में। तो ये शक्लें जो आ रही हैं, इनमें ज्यादातर हमारा इन्वेस्टमेंट नकद माल, कैश इस शक्ल में रहता है। तो हम बहस करते हैं 4 चीजों पर, सोना, चांदी, कैश, इन्वेस्टमेंट। कितना रहा तो देना, मेरे पास 10 रुपए ही, क्या 10 रुपए को भी ज़कात है? मेरे पास 50,000 ही, क्या खाली 50,000 को ज़कात दे लिया तो बस? सवाल पैदा होता है किन लोगों पर ज़कात फर्ज, किन चीज़ों के ज़रिए से फर्ज, ये भी मालूम होगा। सोना, चांदी, कैश, इन्वेस्टमेंट। कितना रहा तो देना, फरमाया सोना, गोल्ड। अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना है तो वह आदमी शरीयत की नजर में मालदार। जरा हटको बैठो करना, पिल्लर के पीछे ज बैठती, मैं देखना नहीं करना, पर्दा आओ जी इधर। अमीन भाई वहां 1-2-3 वारन से आ रही हमारी मस्जिद को, छत को बैठ को चली आती। देखो हम ना, हमें भी जरा तुम ना मैया से देख लेती। पहली चीज सोना, सुनना है हजरत, चांदी भी नहीं, रुपया पैसा भी नहीं, कैश भी नहीं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं। कितना जी है सुनना? 7.5 तोला सुनना है तो शरीयत कहती है आप क्या हैं? मालदार। अब ये तोला सौरन का जमाना गया, क्या कहते भी हमें जरा पढ़े लिखे आदमी ग्राम्स में बोलो हजरत। वो पहले बोलते थे 1 तोला 1 सौरन, आज भी तमिलनाडु में सौरन चलता है नहीं? हाँ चलता है माशाअल्लाह। तो ग्राम के हिसाब से अगर देखेंगे 87 ग्राम 480 मिलीग्राम, या ये समझ लो 80 पर 7.5 ग्राम सुन्ना अगर किसी के पास है तो उन्हें क्या है शरीयत की नजर में? मालदार। दूसरी चीज क्या बोले सोने के बाद? चांदी। 52.5 तोला चांदी, सुनना नहीं है, तारा भी नहीं सुनने का, इतना भी सुनना नहीं रहना, खाली चांदी। ये क्यों? पहले जमाने में 2 करेंसियां चलती थी, एक दीनार एक दिरहम। दीनार गोल्ड कॉइन्स, दिरहम सिल्वर कॉइन्स, इसीलिए सोना चांदी आया है। अब वो करेंसियां कैसी बदली, नोट तक कैसा आई समझा ना तो मुझे एक जुम्मा होना, इसलिए उतना लंबा जाओ को इतना समझो, बस LKG UKG की पढ़ाई बस हम ना MBBS नको। तो चांदी कितनी? 52.5 तोला अगर कोई आदमी के पास चांदी है, सुनने का तारा भी नहीं, कैश रुपया नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो पूछ को देखो नो को मेरे पास। तो अब इसी सूरत में फरमाया गया कि 52.5 तोला चांदी अगर है तो वह आदमी शरीयत की नजर में मालदार। ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे 612 ग्राम 360 मिलीग्राम अगर किसी के पास चांदी है तो वह आदमी शरीयत की नजर में मालदार। अब किसी के पास सुन्ना भी फुल नहीं है, क्या की जरे काना के टापसा, नाक का तारा, 1-2 सास के घर के सलामी में पड़े सभी के सुनने के हंगोटिया, ऐसा बैठी पंप लिए नहीं तुम्हें। अल्लाह अकबर, कहाँ आ गई हूँ मैं जुनैद बगदादी के दौर में। कितना सुनना है, क्या कि एक सलमान खान की ब्रासलेट, एक 5-6 बाबा जी के अंगूठा, गले में मोटे मोटे पप्पी लहरी के एक 5-6 चाइना दालियों, इतना चांदी है। जरा सुनना जरा चांदी, क्या कि गूगल पे फोन पे
اور کیا چل رہی کوسے کوسے کی پے، وہ پے کے ذریعے سے اکاؤنٹ میں ایک 15-20 ہزار رہیں گے حضرت، وقتا عید کے خرچے ہم کو سمجھ میں آگا. نہ سننے کا کوانٹیٹی پوری ہو رہی ہے، نہ چاندی کی کوانٹیٹی پوری ہو رہی ہے، نہ کیش پورا ہو رہا ہے، نہ انویسٹمنٹ فل آف ہے. اب شریعت کہتی ہے وہ سننا جو ذرا ہے نا، کانا کے ٹاپسان، ناک کا تارا، ساس کے گھر کے بھیک کے 4 انگوٹھیاں، اس کا ریسیل ویلیویشن کاٹو، پرچیس ریٹ نہیں. لیے تو کتنے کو آتا ہے نہیں، یہ بیچی تو کتنے کو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا کلین؟ بیچے تو کتنے کو جاتا ہے، وقت کچنا مالک میں. اب ہمارے دادا لیے 10 روپے گرام سننا، اب میں جا کو 10 روپے پوچھ دیتے ہیں نہیں دیتے. اب وہ بیچا تو میں کتنے کا مالک بنتا ہوں، وقت کی زکات دینا ہے. تو وہ جو سننا ہے اس کو بیچنے پر کتنے کو جاتا ہے، بیچ ڈالو نہ کو، خالی ویلیویشن کاٹ لو. چاندی ہے وہ سلمان خان کی براسلیٹ، انگوٹھیاں، چائنا، گینا جتنے ہی، وہ بھی بیچے تو کتنے کو جاتا ہے. گرام 70 کو 5 روپے، 70 کو 200، 70 کو 5 روپے چل رہا ہے. اس حساب سے ریٹ نکال لیں گے. کیش ملائیں گے، انویسٹمنٹ ملائیں گے. انہیں کون کی 10,000 دے تم کر کو لے لیا، ملا. انہیں 5 ملا، وہ گوگل پے میں اسے خرچ دیا نا، وہ بھی ملا لے. انہیں کون کی شام کو دے تم کر لیا نا، وہ بھی ملا لے. ٹوٹل کرنے کے بعد تو کسے کتا دینے کا ہے، قرض مائنس کر. مائنس کرے بعد اتنا اماؤنٹ بچ رہا ہے کہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید سکتا ہے. شریعت کہتی ہے تو مالدار. 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت آج کے ریٹ کے ویلیویشن کے حساب سے 40 کو 5,000، 920 کو 7 روپے. راؤنڈ فگر لے کر چلو. کسی آدمی کے پاس سننا، چاندی، کیش، انویسٹمنٹ سب کچھ جوڑ کر قرض دینے والا، بانڈز، شیئرز پورا جوڑ کر تمہارا قرض جسے دینا وہ تب پورا نکال کر اگر 40 کو 5,000 کی تمہاری کیپاسٹی بن رہی ہے تو شریعت کہتی ہے تو کون ہے؟ مالدار. بولا آج کل تم غریب ہے، غریب ہے کبھی؟ ہمارے گھر کا ایڈوانس ہمارے محلے میں 50,000 سے کم ہے کم تو بھی. ہر گھر ہر آدمی مالدار ہے. اب ان کو چلے لگ جب تمہیں زکات دیں گے مالدار کو تو زکات ادا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نہیں ہوئی. مسئلہ اچھا سمجھیں. سونا، چاندی، کیش، انویسٹمنٹ پورا ملا کر اگر آپ کی جمع پونجی 40 پر 5,000، 920 پر 7 روپے ہو جاتی ہے تو وہ آدمی شریعت کی نظر میں مالدار ہے. اب ایسے آدمی کو زکات لینا تو جائز نہیں، حرام ہے، لیکن الٹا انہیں کیا کرنا؟ زکات دینا. اب اس میں ایک لفظ آیا سامان تجارت، انویسٹمنٹ، جو ہمیں خرید کو رکھی. بہت سارے مشنا ہی بول با کیا ہونا، کیا ہونا بول. عجیب بچے. اس کے لیے سامان تجارت کے لیے 3 شرطیں ہیں. یہ پہلی چیز، جو چیز ہمیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس وقت قرار دیا جائے گا جس وقت اس کو میں نے خریدا ہو، پرچیز کیا ہو. کون کی ڈونیٹ کر دیا، گفٹ دیا لیا، چیریٹی کریا، یا وراثت میں آئی ہوئی چیز سامان تجارت نہیں ہوتی جب تک اسے بیچا نہ جائے. سمجھ میں آ رہا مسئلہ؟ ایک چیز انویسٹمنٹ بننے کے لیے پیسے دے کو لینا. انیس حضرت اللہ کو حضرت یہ کولر تم نہ گفٹ کر کو دیا لے. اب میں لے لیا، لے لے کو سوچو بیچ ڈالیا تو درجنے کرتی نہیں. راشن کے کٹا لے لیتی، صبح کو لیتی، شام میں بولا ابھی بھائی مولا کے دکان کنے بیچتے رہتی. تو وہ لیے نا، تب انہیں انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتا جب تک اسے بیچ نہیں ڈالتے. بیچتے ہی انہیں کیش میں کنورٹ ہوگا تو انہیں انویسٹمنٹ بن جاتا ہے. سمجھ میں آگا مسئلہ؟ ایک تو میں وہ چیز خریدنا، گفٹ چیز انویسٹمنٹ نہیں ہوتی.
टपक गए कौन की खानदान में, वरासत में से मुझे प्रॉपर्टी आ गई, वरासत में रोलेक्स की वॉच मिल गई, वरासत में कोहे नूर का हीरा मिल गया, तो वो प्रॉपर्टी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं बनता जब तक कि मैं उसे बेच ना दूं। तो पहली चीज इन्वेस्टमेंट के लिए क्या शर्त है? खरीदा हो। दूसरी चीज, खरीदते वक्त बेचने की नीयत हो। क्या कि इन्हों जमीन बेच ले थे, इन्हों मिल रही है ना सस्ते में, ले लेंगे कर को ले लिए, बाद में सोच रही वो बाद में बेचा, बच्चा के फ्यूचर में काम आता है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं। इसलिए कि खरीदते वक्त इन्हों बेचने की नीयत से नहीं खरीदे, ऐसे ही खरीद लिए हैं, बाद में बेचने की नीयत हो रही है, तो जब तक बेचते नहीं वो चीज इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। समझ में आ गई बात? ये पहली चीज, वो चीज खरीदी गई हो। दूसरी चीज, वो चीज खरीदते वक्त बेचने की नीयत हो। तीसरी चीज, और जब आप हिसाब डालने बैठे ज़कात को, उस वक्त भी अपनी बेचने की नीयत पर कायम रहना। एक 4-5 साल पहले एक जमीन खरीदा बेचने की नीयत से, रेट बन को नहीं आने को था, लेकिन हर साल ज़कात दे रहा हूं मैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। अब 5 साल तक रेट जम को नहीं आ रहा है, बाद में मालूम हुआ कि रेट वो इलाके का डाउन हो गया, अब इन्हें इरादा तर्क कर डालता है, इसके बाद मैं बेचता नहीं। मेराज क्या कि फार्म हाउस के क्या कि बना को छोड़ेंगे कर को नीयत कर लिया, तो अब वो इन्वेस्टमेंट बाकी नहीं रहा, उस चीज पर ज़कात देना भी जरूरी नहीं रहा। समझ में आ गया मसला? कैश, सुन्ना, चांदी, कैश, इन्वेस्टमेंट, तो ये चारों चीजों को मिलाकर 40 पर 5,000, 920 पर 7 रुपए की अगर किसी आदमी के पास माली हैसियत बन जाती है, तो वह आदमी साहब निसाब बन जाता है। अब शर्त क्या है ज़कात अदा करने के लिए? एक ही एक शर्त है, खुले दिमाग के साथ अच्छी तरह समझ लें, हौलाने हौल। क्या? हौलाने हौल। इसको उर्दू में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो इसका यह बनेगा साल का गुजरना। साल का गुजरना। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। साल का गुजरना माल पर सिर्फ एक बार, मिसाल के तौर पर अनीस हजरत गरीब थे, मिसाल दे रहा हूं, बाद में सही पकड़ लेंगे अनीस हजरत को। अनीस हजरत गरीब थे, 1 जनवरी को इनकी शादी हुई, ससुरा अच्छा खासा है वाला, 1 जनवरी को शादी हुई, 10 जनवरी को ससुरा टपक गया। अल्लाह इनके ससुर की हयाती लंबी रखे। मिसाल के तौर पर 1 जनवरी को शादी हुई, 10 को चले गए। अब कोई उनका वारिस नहीं था, तो पूरी वरासत बेटी के जरिए से इनके हाथ को लगी। कितने तारीख को? 10 जनवरी को। अब इन्हें 10 जनवरी को माल आते ही इन्हों क्या बन गए शरीयत की नजर में? मालदार। क्या बन गए? मालदार। फर्स्ट टाइम मालदार बनते ही अब ये 10 जनवरी को फौरन 2023 कुछ इन्हों 24 को ज़कात देने की जरूरत है नहीं, 10 जनवरी 2025 तक का वेट करेंगे। समझ में आया? अब 2025 10 जनवरी जैसे ही आएगी, उस दिन इनके पास कितना माल रहेगा, सारे माल की इन्हों ज़कात देना। फर्स्ट टाइम माल पर 1 साल गुजरना। अब 10 जनवरी 2025 आगा, उसके बाद जितना माल रोजाना आ रहा है, हर माल पर साल का गुजरना जरूरी नहीं, साहबे निसाब पर साल का गुजरना जरूरी है। यानी हर साल 10 जनवरी आते ही 25 तो भी रहो, 26 तो भी रहो, 9 जनवरी को भी अगर कोई पैसे आए हैं, 10 जनवरी को इन्हों बैठ कर जब टोटल करती, तो 9 जनवरी को आए सो पैसे भी टोटल में मिलाकर इन्हों ज़कात निकालना पड़ेगा। ये शर्त है ज़कात की।
سال کا گزرنا ہر مال پر سال کا گزرنا نہیں ہے، صاحب نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ جیسے ہی مالدار شریعت کی نظر میں بنا، 1 سال تک کا وقفہ، 1 سال کے بعد وہ آدمی زکوٰۃ دے گا، پھر ہر سال جتنا مال چاہے 1 دن پہلے کا آیا ہو، 2 دن پہلے کا آیا ہو، وہ تاریخ آتے ہی اسے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اب یہ مسئلے میں گڑبڑ کی ہوتی ہے معلوم؟ ہمیں اب تک ہماری زکوٰۃ کو حساب ڈالنے کا دن طے نہیں کرے۔ کب جی دیتی زکوٰۃ؟ رمضان میں حضرات، پورا رمضان 1 دن کا ہے کیا؟ فرسٹ آف آل آپ کو یہ طے کرنا ہے رمضان کی کون سی تاریخ، 1 دن فکس کرنا۔ اب جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں، 19 رجب کو میں صاحب نصاب بنا، تو میں 19 رجب کو بیٹھ کر حساب ڈالنا 19 رجب کا گولڈ کا ریسیل ویلیویشن کیا ہے، 19 رجب کو چاندی کی ریسیل ویلیویشن کیا ہے، 19 رجب کو میرے پاس جو ڈالرز ہیں اسے اگر میں انڈین کرنسی میں کنورٹ کروں تو کتنے روپے سے جائے گا، جو ریال یا یہ ہیں دینار اور دراہیم میں اس کو میں کنورٹ کروں تو اس دن کی کرنسی ویلیویشن کیا ہوگی، اس ویلیویشن کے حساب سے اس دن بیٹھ کر مجھے حساب کرنا پڑے گا، چاہے میں اسے زکوٰۃ کو رمضان میں ادا کروں، لیکن حساب مجھے اسی دن ڈل رہا ہے۔ اب کون کب مالدار بنے کیسے یاد ہے حضرت، تمہیں بھی اچھا بولتی نا، تو فکس کر لو آج سے، رمضان کی 1 تاریخ، رمضان کی 5 تاریخ، رمضان کی 10 تاریخ، رمضان کی 15 تاریخ، کوئی ایک ڈیٹ فکس کر لو، ہر سال اس دن بیٹھنا ہے، وہ 1 دن زکوٰۃ کے حساب کا ہوگا۔ میرے پاس سننا کتنا، سننے کو یہ بیچے تو کتنے کو جاتا ہے، 916 کی ویلیویشن کیا، 22 کیرٹ کی ویلیویشن کیا، 75% کی ویلیویشن کیا، چاندی بیچا تو کتنے کو جاتا ہے، میرے بانڈز کی کیا ویلیویشن، میرے ڈالرز کتنے میں جاتی ہیں، کرنسی کتنے میں جاتی ہے، میرے شیئر کا آج کیا ریٹ چل رہا ہے، میری وہ پراپرٹی، یہ پراپرٹی جو بزنس کے لیے میں نے خریدی ہے یہ کتنے میں جاتے، پورا بیٹھ کر لکھ لینا، انویسٹمنٹ لکھ لینا، کیش لکھ لینا، لکھ لے بعد منجے کتنا خرچ ہے وتا خرچ اس میں سے مائنس کر ڈالے تو جتنا بچ جاتا ہے وہ تے بچے ہوئے پر 2.5%، کتنے پرسنٹ ہے، 2.100 میں 2.5 روپیہ، اللہ 100 روپے دیا بول رہا رے میرے نام کو 2.5 روپیہ دے، نہیں دیتا میں کر رمیا تو دیتا اللہ، 100 میں 2.5 روپیہ، لاکھ کو 2.5 یہ دینا فرض ہے، یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، نہ دینے والا جہنمی ہے، اللہ کے عذاب اس کے لیے طے ہے۔ 5ویں چیز جو زکوٰۃ کے بارے میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی نیت کرنا، کیا کرنا بھائی، زکوٰۃ کی نیت کرنا، کون کی دیلے کوچ نہیں ہے، جہاں کوئی 1 سے 10 بار پوچھے جائی 10,000 دینا نہ دیو جی، چلتا پوچھتا چپلاں گھٹ گئے، آخری میں غصے میں روزے کی حالت میں ایسے جو جی میری ضرور بچن کا صدقہ رکھ لیو، زکوٰۃ رکھ لیو کر بول کو آگا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ زکوٰۃ کی نیت 2 موقع پر کی جاتی ہے، ایک دیتے وقت نیت کرنا، یہ سب کو معلوم ہے، دیتے وقت نیت کرنا، دوسرا دیتے وقت نیت نہیں کرے، پورا بھائی کو 1 دن حساب ڈالے سو دن معلوم ہوگا 1 لاکھ چلر میں زکوٰۃ نکالنا، وہ 1 لاکھ چلر نکال کو بیرو میں الگ رکھ ڈالے، جو رب بول ڈالے جی یہاں زکوٰۃ کے پیسے رکھو، جب بھی کسی کو زکوٰۃ دینا ہے یہاں سے دیا لو، انہیں زکوٰۃ کی نیت کر کو اٹھا کو رکھ ڈالیا، اب بیوی اٹھا کر دے، بچے اٹھا کر دے، اس کی زکوٰۃ کی نیت آلریڈی ہو چکی ہے، تو اب یہاں پر زکوٰۃ کی الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 5ویں چیز زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے، زکوٰۃ دینا کس کو ہے، زکوٰۃ دینا کس کو ہے، پام پینو بیوہ مرد نہیں سوئی نو، جو بچے بھی نہیں، بتیاں گھس کو کھا رہی ہو، کیا آنٹی کیا ہے تمہارے پاس، کیا بھی نہیں بیٹا، یہ دیکھے ساس کے گھر کے ٹاپساں
یہ ذرا سنگا میں جمع گما کو ایک دو ہنگوٹیاں لی، وہ میری بڑی بیٹی ہے نہیں، انہیں پاواں کو چینا دی لئی، چھلے دی لئی، وہ پہن لے کو ہوں، اور کیا تو بھی جمع گما کر رکھیں، سنگا میں ہیں ایک 10-15 ہزار رہیں گے، اب اس بیوہ کو دیں گے، اس کے گولڈ کا ویلیویشن کرنا، ٹاپساں کہتے کو جاتی، ٹاپساں 20-25 ہزار، آج کل ماشاءاللہ سننے کا ریٹ اچھا ہے، ایک 25-30 ہزار تک جاتی ہے، تارا ایک 500 کو جاتا ہے، پاواں کے چینا جاتی ہیں 4-5 ہزار تک، چھلے ایک 300-400 تک جاتی، پورا ملا لیا گرینڈ ٹوٹل دیکھے ماشاءاللہ 30 ہزار تک ہیں۔ آپا جان کہتا رکھیں روکڑا کیا ایک 15-20 ہزار ملاؤ، معلوم ہوا 50 ہزار، جے بومانی جان تمہیں زکاة نکالو، تمہیں 1250 روپے نکالنا، تم نہ میں زکاة دینا، نہیں دیکھتے ہمیں، پامپ دیالتی، بیوہ دیالتی، کون کہی شادی کو بیٹا زکاة اٹھا کر دے رہی، شادی کو زکاة کی رقم دیں گے، زکاة ادا نہیں ہوگی کہ انہیں آلریڈی 40 پر 5,000 بھیک جمع کر رکھو ہے، اب جس کے پاس آلریڈی 45,000 کی کیپیسٹی ہے ایسے آدمی کو زکاة دیں گے، زکاة ادا ہوگی۔ اسی لئے میں کہتا ہوں زکاة کا بہترین مصرف مدارس اسلامیہ ہے، دین کے قلعے ہیں، یہ فقیروں کے مکان نہیں ہیں، یہ مدارس کا احسان ہے کہ ہر مدرسہ ہر سال فرزندان توحید کو دین سمجھانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں علماء کو تیار کرتا ہے، اس لئے آپ اپنے زکاة کو مدارس تک پہنچائیں۔ ہاں اگر واقعتاً آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے خاندان والوں میں واقعیتاً بہت ہی مجبور ہیں کہ وہ جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں، فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں، ان کے پاس 45,000 کی کوئی سویدھا یا کوئی چیز موجود نہیں ہے، ایسے غریبوں کو مدد کریں، ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کو پکڑ کر کسی کرائے کے مکان کا ایڈوانس دے کر انہیں مالک بنا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر اور ثواب ملے گا، ایک رشتہ داری کو نبھانے کا اور دوسرا زکاة کے ادا کرنے کا۔ اسی طرح دیندار لوگوں کو دیں، کیونکہ میں کہتا ہوں ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، پورے بنگلور کے اندر جتنے مسجدوں کے مؤذنین ہیں، آپ کو 90% مؤذنین آپ کو غیر صاحب نصاب ملیں گے، مالی سویدھا نہیں ہوگی، پریشان ہوں گے، اس لیے کہ ان کی تنخواہیں کتنی 7,500-8 ہزار، بہت زیادہ 10-12 ہزار مؤذن کی تنخواہ، اب 10-12 ہزار میں اپنا گھر کا کرایہ کیا دے گا، کرنٹ کی بل کیا دے گا، ریشن کیا لے گا، خود کیا کھائے گا، بچوں کو کیا کھلائے گا، ڈاکٹرز کو کہاں سے کرے گا۔ اب تمہیں بولیں گے حضرت فاتحہ گیتہا مارتے نا، کون روز فاتحہ کو بلا لگ جا رہا سو، کیا جالتا رہے تو فاتحہ کو بلا لگ جا کو، حضرت 11 روپے کا فاتحہ پڑھو، فقیر میرے بیٹے 11 روپے کی فاتحہ دیتے وقت موذن کی ہسٹری گنتے وقت ایسا گناتا کروڑوں کے لیرنگ کا نہ ہونا، قرآن خانیاں جاتی نا، تیری زندگی میں بتا تو کتنے قرآن خانیاں کر کو، کتنے مولی صاحبہ کو کتنے لاکھ روپے دیا، بٹ فقیر دینے یا نکلتا نہیں، حساب ڈالنے آیا تو ایسا گناتا، موتا کن ہلاتی نا، کتنے موتا ہو جاتی سال میں، بتا تیرے خاندان میں کتنے مرے سال میں، ایک موتا کو جا کر مؤذن نلاتا ہے، وہ بھی رو رو کر 1200-1,500 روپے دیتے۔ ان سب چیزوں کو آپ ملائیں گے، اندازہ لگاؤ مؤذنین کی تنخواہ پر 7,500-8 ہزار میں وہ مؤذن کیسے زندگی گزارے گا، انہیں یہ وہ محنت کر کر کماتا ہوگا، لیکن ذمہ داری تو میری اور آپ کی ہے نا۔ اگر یہی سلوک ہمارا رہا، یاد رکھیں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے مؤذنین میسر نہیں ہوں گے۔ بہرحال آپ کی زکاة کے رقم کے سب سے پہلے اگر حقدار ہیں آپ کے خاندان کے غریب، اگر آپ کے خاندان کے غریب نہیں، دیندار لوگ جو آ کر ہاتھ نہیں پھیلاتے، کبھی دیکھیں کسی مؤذن کو آ کر آپ سے زکاة کی رقم مانگتے ہوئے، مانگیں گے نہیں ہے، آپ انہیں جائیں، وہ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، لوگوں کے سامنے عزت جائے گی اس وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، الگ سے بلائیں یا آپ خود جائیں، جا کر انہیں مل کر تنہائی میں مصافحہ کر کے دے دیں، حضرت عید اچھی کر لیو، بس یہ آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں یہ زکاة کی رقم دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہو۔ میں اپنی تحقیق کہہ رہا ہوں، لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے جائزہ لیا، 90% مؤذنین کی حالت ایسی ہے کہ وہ زکاة لینے پر مجبور ہیں، لیکن ہمیں وہ مؤذنین کبھی یاد نہیں آتے ہیں۔
اس لیے آپ اپنی زکوٰۃ کو جس طرح حساب ڈال کر کاٹتے ہیں اسی طرح اس زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر پہنچائیں. آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ تک آئیں گے یا نہ آئیں گے یہ ان کی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے زکوٰۃ کو صحیح معنی میں صحیح مصرف پر صحیح جگہ پر لے جا کر پہنچانا. اگر آپ نے غلط جگہ پر پہنچا دیا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہمارے محلے میں آج کل بہت گردش کر رہا ہے، فاتحہ میں میرا نام چل رہا ہے، فاتحہ میں میرا نام چل رہا ہے. کیا مفتی صاحب بول ڈالے بھاڑے کے گھر کے ایڈوانس کو زکوٰۃ نہیں ہے؟ کون بول رہا ہے کہ انہیں ایک نمبر کا جھوٹا؟ یہ ایک بیان میں دکھاؤ میرے، میں کبھی بولا ہوں؟ ایک تو فجر کے بعد مسائل بیان کرتا ہوں، یہ کب بول بول کر اپنا پتہ صاف کر. تیری آخرت برباد کرنا تو برباد کر لے کو جا، منجے کی فاتحہ میں لا رہا ہے، نہیں دینا نکو دے، فرعون کا بھائی بن جا. تو میرا نام کیوں فاتحہ میں لا رہا ہے؟ یاد رکھیں اگر کسی آدمی کے پاس خود کی پراپرٹی ہو، خود کی پراپرٹی ہو یا نہ ہو، اگر اس نے 50,000 سے اوپر کرائے کے گھر کے لیے ایڈوانس دے کر رکھا ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ اس آدمی کو اپنے ایڈوانس کی رقم پر زکوٰۃ دینی ہوگی. سمجھ میں آگا؟ ابھی اس کے اوپر تحقیقی بات کرتے ہوئے میں میرے سر پر کچھ نہیں لیتا. حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکات عالیہ نے نفائس الفقہ کے اندر مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کی اون پراپرٹی ہے وہ آدمی اپنے گھر کے کیا ہے ایڈوانس پر زکوٰۃ دے گا، چاہے وہ اون پراپرٹی گاؤں میں رندے، کھیڑے میں رندے، باغ کی شکل میں رندے، کھیت کی شکل میں رندے. اب اگر کسی کے پاس گاؤں میں نہ پراپرٹی ہے نہ کچھ ہے، غریب چپراسی کہاں سے کی تھوڑا بہت مل گیا، جا کر اس نے ایڈوانس دے کر ایک گھر کرائے پر لے لیا. اب یہ آدمی دیکھے گا کہ از یہ فیوچر آگے چل کر باپ دادا کی پراپرٹی میں سے یا ساس سسرال کی پراپرٹی میں سے اس کے پاس اتنا پیسہ آ سکتا ہے کہ یہ خود صاحب نظام بن سکتا ہے یا خود کی پراپرٹی آ سکتی ہے. تو اسی صورت میں چاہیے فقیری کی حالت میں بھی اپنے ایڈوانس کی زکوٰۃ ادا کر دے. اگر ادا نہیں کیا میت فقیر کہاں سے دوں؟ بعد میں چل کر ایک 10-12 سال کے بعد اس کے خود کی پراپرٹی بن گئی، خود کی زمین آ گئی، چاہے وہ وراثت میں آئی ہو چاہے سسرال کی طرف سے آئی ہو. اب یہ جو 15-20 سال بھاڑے میں گھر میں رہانا، ایڈوانس رکھانا، وہ 15-20 سال کے ایڈوانس کی زکوٰۃ اسے بعد میں ایک ساتھ نکالنی پڑے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آیا نہیں آیا؟ تو اس لیے زکوٰۃ اگر بھاڑے کے ایڈوانس پر ہی نکالنا گا تو پھر ماٹی کے والے تو نور نلار نور نکالنا. ایک تو ماٹی کے لیز پر جو گھر رکھتے ہیں یا رہ رہے ہیں یہ قطعاً حرام رہنے والا بیاج کے پیسے لینے کے برابر. اور جو آدمی بلڈنگ اونر ہیں انہیں بیاج کو پیسے چھوڑے سکا. تو جو آدمی لیز کے مکان پہ رہتا ہے وہ آدمی بجائے بھاڑا دینے کے خالی میں رہ رہا ہے، اماؤنٹ زیادہ دے رہا ہے. اب وہ اماؤنٹ کو بیاج کو لینے کے بجائے بولتا ہے منجے تو بیاج کے پیسے دینا میں تیرے گھر میں رہ جاتی ہوں. سمجھ میں آگا؟ وہ آدمی اپنی لیز کی رقم پر جو آدمی پیسے دیا ہے وہ آدمی اپنی زکوٰۃ اس لیز کی رقم پر نکالنا لازمی اور ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو زکوٰۃ کے مصرف کو جان کر صحیح جگہ پر زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.